یہ دکھ، یہ غم، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب کسی نے سوال کیا، حضرت ایک بات تو بتائیں، انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آخر کیوں انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں؟ کیوں انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں؟ انسان دکھوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، انسان کی زندگی میں جو دکھ آتے ہیں، سب سے پہلا سبب یہ ہوتا ہے دکھوں کے آنے کا کہ یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آپ کے اور میرے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ دکھ آپ کے اور میرے ان ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کیسے؟ فرمایا، ان ہاتھوں سے جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، دوسروں کو ایذا دیتے ہیں، دوسروں کے دلوں پہ وار کرتے ہیں، لوگوں کا دل توڑتے ہیں، ان ہاتھوں سے ڈنڈی مارتے ہیں، سونے کو چاندی، چاندی کو سونا بنا کر بیچتے ہیں، ان ہاتھوں سے غریبوں کا حق مارتے ہیں، ان ہاتھوں سے لوٹ مار کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، جو گناہ ان ہاتھوں سے کرتے ہیں، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ انسان جو دکھوں میں مبتلا رہتا ہے نا، یہ اپنے ہاتھوں سے کیے گئے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کی گئی خطائیں، اللہ کی نافرمانیاں، ان چیزوں سے انسان دکھوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اب دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، پھر بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ایسے شخص کے پاس پریشانی آنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے وہ شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو اور کمی کوتاہی بھی کر رہا ہو سکتا ہے وہ شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہو، اللہ اللہ بھی کر رہا ہو، ساتھ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی بھول ہو گئی ہو، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جو سخت گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن کوئی گنہگار شخص میری جنت میں جائے، ہرگز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایک نمازی سے بھول ہو گئی ہے، اس کے اپنے محبوب بندے سے بھول ہو گئی ہے، وہ کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایسے شخص کو دکھوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ دکھوں کی بھٹی میں جل جل کے اس کے گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ انسان مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے تو پاک و صاف معصوم بن کر جنت میں جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، انسان سے تو ہر وقت کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اور سنو، جو بھی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا، صحابہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے اسے طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے اسے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مومن کو پسند کرتا ہے اسے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ دکھوں کی بھٹی میں جل جل کے اس کے گناہ جل جاتے ہیں، یہ آگ اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، یہ پریشانیاں اس کے تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ مرنے کے بعد یہ جب انسان جنت میں جاتا ہے تو بالکل پاک و صاف بن کر جنت میں جاتا ہے۔
انسان کو کوئی بھی دکھ، غم، مصیبت یا بیماری آئے، یہ تھکاوٹ بھی ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چھپ جائے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ گیا ہے، تھوڑا سا بخار بھی آ گیا ہے، تھوڑی سی پریشانی بھی آ گئی ہے، تو اسی میں بھی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آخر کیا وجہ ہے کہ رات کو سوتے ہیں یہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں گے، صبح اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، لیکن فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی، اٹھا نہیں جاتا۔ رات کو سوتے ہیں یہ ارادہ کر کے کہ صبح ہر حال میں فجر کی نماز پڑھنی، پکا ارادہ کر کے سوتے ہیں، لیکن اٹھا ہی نہیں جاتا، آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو سجدہ کریں، نماز پڑھیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں، صبح نہ اٹھنے کی وجہ اصل میں یہ ہے، تم ارادہ بھی کرتے ہو اٹھنے کا، لیکن نہ اٹھنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو تم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہو، صبح سے لے کر شام تک حضور کی امت کے لیے غلط سوچتے ہو، صبح سے لے کر شام تک ان ہاتھوں سے کسی کا حق مارتے ہو، ایذا دیتے ہو، کسی کو تکلیف دیتے ہو، زبان سے گندا بولتے ہو، کانوں سے گندا سنتے ہو، ایڑھی مار کے چلتے ہو، تکبر سے چلتے ہو، صبح سے لے کر شام تک شرابیں پیتے ہو، یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی نحوست تمہیں زنجیروں میں جکڑا کے باندھ دیتی ہے، مظلوموں پر ظلم کرتے ہو۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی نحوست رات کو جب تم سوتے ہو، جب فجر اٹھنے کی باری آتی ہے، نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، تو یہ تمہیں زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں، تمہیں ہلنے بھی نہیں دیتے، اور یہ نحوست نہیں چاہتی کہ تم اللہ کے حضور جھک کر توبہ کرو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچا کرو گناہوں سے، گناہوں سے بچو، کسی کا حق مارنے سے بچو، کسی کا دل توڑنے سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک امت محمدیہ کے لیے اچھا سوچا کرو، انشاءاللہ نماز کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے تمہاری آنکھ کھلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تو تیری جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری بندگی صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے ہے، تو لائق ہی عبادت کے ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ آج کا ہر ایک شخص صبح اٹھ کر جب فجر کی نماز پڑھتا ہے کہتا ہے مالک مجھے جنت عطا کرنا، کوئی بھی شخص کوئی بھی نیک کام کرتا ہے کہتا ہے مالک مجھے جنت عطا کرنا۔ حضرت امام حسین سے پوچھا گیا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے، میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں، اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں۔